دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث ہے، حضرت آدم فرماتے ہیں لما خلقتنی بیدک، ابھی پیدا ہوا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل ہوئی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا۔ شیخ اس طرح سے ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے جب دنیا میں اتارے گئے تو آسمانوں میں دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ اس کے بارے میں غالباً پہلے بھی سوال آیا تھا اور اس کا پہلے تفصیل سے جواب دیا گیا کہ یہ جھوٹی ثبوت نہیں ہے جی، بلکہ قرآن کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، فتلقى آدم یعنی آدم علیہ السلام نے سیکھا، من ربہ اپنے رب سے سیکھا، اور یہ جھوٹی کہانی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں تک کہ عرش پہ نظر پڑی تو وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، یہ جھوٹی روایت ہے۔ خود امام حاکم نے اس کے راوی کو جھوٹا کذاب قرار دیا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس قصے اور کہانی کو بیان کرتے ہیں بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم قرار دیا ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے حوالے سے جھوٹی بات جان بوجھ کر بیان کی اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ یہ متواتر حدیث ہے، بخاری اور مسلم دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کو بھی پتا چل گیا کہ یہ عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، پھر ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی، یہ جھوٹی بات ہے، اس کے باوجود بیان کرتا ہے تو جہنم میں جانے کا انتظام کرتا ہے۔ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں پوری دعا آدم اور حوا کی ذکر کی گئی ہے، کہیں اس واسطے اور وسیلے کا ذکر آیا ہے؟ کہیں نہیں آیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کو اگر کمپلیٹ کوئی آدمی مانتا ہے، قرآن کو پرفیکٹ مانتا ہے، تو اسے کبھی بھی جھوٹی روایت کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مان لو، ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ نبی کے واسطے اور وسیلے سے آدم نے مانگا، تو بھائی تم ننگے شاہ بھنگی شاہ کے واسطے اور وسیلے کا ذکر کہاں سے لے کر کے آئے؟ تم کو نبی ہی پر رک جانا چاہیے تھا۔ اب تم نے نبی پر قیاس کیا، ننگے شاہ کو بھنگی شاہ کو جو بے نمازی ہے، جو کبھی روزہ نہیں رکھا، کوئی نماز نہیں پڑھا، اس کو بھی تم نے اللہ کا ولی بنا دیا اور واسطہ اور وسیلہ بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ ابلیسی طریقہ ہے۔ اول من قاس ہوا ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا باطل قیاس، وہ ابلیس تھا، اور یہ لوگ ابلیسی کام کر رہے ہیں کہ جب نبی کے واسطے سے آدم نے دعا کی تو ہم ان باباؤں کے واسطے سے، اور پھر واسطہ اور وسیلہ تو چلا گیا، ڈائریکٹ یا غوث المدد کہنا شروع کر دیے، اور یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یہ سب کیا ہے؟ یہ استغاثہ بغیر اللہ ہے، غیر اللہ سے استغاثہ، یہ شرک ہے، شرک۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرکیات سے بچائے۔ شرکیات، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اور کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ اپنے بھائیوں سے ضرور ملتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی شیخ، جزاکم اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔